الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، عزیز نوجوان دوستو، اللہ وحدہ لا شریک کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت، اس کے اوامر کی بجا آوری، اس کے احکام کی تعمیل، شریعت مطہرہ کو سینے سے لگانا، اللہ کے بنائے قوانین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا، شریعت کا پاس و لحاظ رکھنا، شریعت کے اصول اور آئین کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، خواہ وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو. اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اس کی تعمیل کرنا اور اس کے سامنے سرنگو ہو جانا اور اس کو سرخم تسلیم کر لینا اور بغیر کسی الجھن کے اور چون و چرا کے اس کو قبول کر لینا، ایکسپٹ کر لینا، یہ مسلمان پر لازم قرار پایا ہے شریعت کے اصول کی روشنی میں. اور اللہ تعالی نے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی تعمیل کے ساتھ زندگی گزاریں، نہ کہ اس کی سرکشی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے چین کو، سکون کو، راحت کو، عافیت کو، سہولت کو، عزت کو اور تمام تر کامیابیوں کو اس بات سے جوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اگر اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کی بجا آوری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ان کو حاصل ہوں گی. اس کے مقابلے میں ذلت ہے، پستی ہے، رسوائی ہے، محکومیت ہے، مغلوبیت ہے، مظلومیت ہے اور اس کے علاوہ حالات سے دوچار ہونا ہے اور زندگی کے پس و پیش میں الجھ جانا ہے اور زندگی کے خوفناک مراحل سے دوچار ہونا ہے. ان سب کو جوڑ دیا گیا ہے اس بات سے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرے. اس پوری تمہید کو سامنے رکھ کر کے ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو ایک نعرہ قائم کیا اور وہ نعرہ یہ تھا کہ گناہ مٹاؤ سکون پاؤ، گناہ مٹاؤ سکون پاؤ. اس لیے کہ راحت کو اس بات سے جوڑ دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں سہولت پیدا فرما دیں گے. اچھا سوال ہے آپ سے، کام کون بناتا ہے؟ حالات کون بناتا ہے؟
سامنے والی پارٹی کے دل کو نرم کون کرے گا؟ جب سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی مانی جائے گی. اگر اس سے سرکشی کر کے زندگی گزاری جائے گی تو وہ سب ہوگا جو میرے آپ کے ساتھ حالات کی وجہ سے ہو رہا. اصل میں بندوں کی پریشانیوں کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی عام ہو رہی ہے اور کچھ نہیں. اس کے سوا اگر آپ یا میں یا دنیا کو کوئی ایک انسان کوئی ریزن تلاش کر رہا ہے اور کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ شخص اپنی کوشش میں اور اپنے نتیجے کے اخذ کرنے میں اور نتیجہ نکالنے میں ناکام ہے. پورے طور پر اس کی صلاحیت اس کو کام نہیں آ رہی ہے اور اس کی عقل کام نہیں کر رہی. نتیجہ اگر نکلتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں امت کے افراد حالات سے دوچار ہیں. ارے بھائی، ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کو اپنی نافرمانی کے ساتھ اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتا اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری رسوائی ہو رہی ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یا میں اس کو لا دعویٰ لکھ دوں یا پھر یہ یہاں سے چلا جائے. ایک ایسا باپ جس کی طاقت محدود ہے، جس کی عزت محدود ہے، جس کی حکومت محدود ہے، جس کی سلطنت محدود ہے، جس کی پاور محدود ہے، جس کی صلاحیت محدود ہے، جس کی عقل محدود ہے اور جس کا دائرہ محدود ہے، وہ اللہ جس کا سب کچھ لامحدود ہے، ایک باپ کی نافرمانی کرنے پر باپ اپنی اولاد کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتا. وہ اللہ جس کا سب کچھ لامحدود ہے، اس کی زمین پر کوئی اس کی نافرمانی کرے اور وہ عافیت سے رہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اگر امت کے افراد یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سہولت، عزت، عافیت، سلامتی اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ ہدایت کو آسان کر دے اور اس کے علاوہ جتنے خوشیوں بھرے لمحات اور خوشیوں بھرے جہان ہو سکتے ہیں وہ اللہ ان کو عطا کر دے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں. اللہ کی نافرمانی روئے زمین کے جس حصے پر ہوتی ہے، حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ زمین کا وہ حصہ باقاعدہ اللہ سے پکار کے کہتا ہے اے مولا آپ اجازت دے دیجئے میں اس ظالم کو پھٹ کے اپنے اندر سما لوں. اس کو پتہ تو چلے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. ایک ادنا سی طاقت کا معمولی انسان اور اس کا کردار اور اس کی جناب والا پاور اور اس کی اپنی اکڑنے کی صلاحیت تھامے نہیں تھمتا ہے آج، اور اللہ کی زمین پر بہت اعلانیہ طور پر گناہ کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ سب حالات ہوں گے تو پھر سکون نہیں ملے گا. اس لیے سکون کے ملنے کا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ مٹاؤ اور سکون پاؤ. گناہ مٹا دیجئے، گناہ چھوڑ دیجئے. آج گناہوں سے آپ توبہ کیجئے، کل کی صبح اللہ رب العزت عافیت اور رحمت اور راحت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا. گناہ کے کرنے کے عام طور پر دو بنیادی سبب ہیں. یا تو گناہ ہوتا ہے شہوت کی وجہ سے، یا گناہ ہوتا ہے غصے کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے. یا تو گناہ آدمی شہوت کی بنیاد پر کرے گا. اس کا اگزامپل یوں لے سکتے ہیں آپ کہ آدمی کی طبیعت چاہی کہ وہ بدنگاہی کرے، یہ شہوت ہے. اس کی طبیعت چاہی کہ وہ زنا کرے، یہ شہوت ہے. اس کی طبیعت چاہی وہ کسی لڑکی کو چھیڑ دے، یہ شہوت ہے. اس کی طبیعت چاہی وہ کسی لڑکی سے فون پر گفتگو کرے، یہ شہوت ہے. اس کی طبیعت چاہے کہ وہ میوزک سنے، یہ شہوت ہے. اس کی طبیعت چاہے کہ جناب والا وہ کسی لڑکی کو لیٹر لکھے، یا اور اس کے علاوہ میں بہت کھل کے کہہ دوں کہ وہ ہینڈ پریکٹس کرے، تو یہ شہوت ہے جس میں جوانوں کی ایک بڑی تعداد ملوث ہے.
اور اپنی صحت اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اور پھر جب اصل موقع آتا ہے تو وہ حکیموں کی دکانوں کے چکر کاٹتے ہیں. بڑی تعداد ہے. یہ سارے کے سارے گناہ شہوت کے راستے کے ہیں. اس کے علاوہ آدمی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تکبر کرتا ہے، کسی کو پنچ لگاتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کا تمسخر کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اور جناب والا وہ کسی کی عزت کو سرے بازار تار تار کرتا ہے. یہ سارے کے سارے جرائم ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان ایسا کہ جس نے شہوت کو قابو میں کر لیا، اپنے نفس پر اس نے کنٹرول کیا، تو جس کی شہوت قابو میں ہو گئی وہ گناہوں کے ایک بہت بڑے حصے سے محفوظ رہ گیا. جی، اور جس آدمی کا نفس قابو میں نہ رہا اور شہوت کے راستے سے وہ پھسل گیا تو بہت سارے گناہوں میں وہ پھنس گیا. بعینی ہی اسی طرح ایک آدمی نے غصے کو قابو میں کر لیا تو غصے کو قابو میں کرنے کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ وہ کسی ایک گناہ سے بچتا ہے بلکہ گناہوں کے مجموعے سے وہ بچ جاتا ہے. کسی ایک گناہ سے نہیں، گناہوں کے مجموعے سے بچ جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی، ایمان والوں کی صلاحیت کو بیان کیا ہے. وہ کس کردار کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا معیار کیا ہوتا ہے، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا کلچر، ان کا سماج کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے ایمان والا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں فراغت میں، خوشحالی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، یہ اہل ایمان کی صفت بیان ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں فراغت میں اور والضراء اور تنگی میں. اور پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، آگے بھی اہل ایمان کی صفت ہے، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا دیوانہ رکھتا ہے، اپنا مستانہ رکھتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی چاشنی سے نوازتا ہے. اچھا، میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ ایک طرف ساری دنیا ہے اور ایک طرف اللہ ہے، اور آپ سے یہ سوال کرے کوئی کرنے والا کہ یا اللہ کو لے لو یا ساری دنیا کو لے لو، تو آپ کس کو مانیں گے؟ سمجھدار ہو گئے لگتا ہے. جی پتا ہے، اس لیے کہ دنیا کس کی ہے؟ جب اللہ مل جائے گا پھر سب کچھ مل جائے گا. تو غصے کو پی جانے کے بعد کیا ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے. اور اہل ایمان اللہ کی محبت کو کسی صورت ضائع نہیں ہونے دیتے. اور اللہ کیسے ملے گا؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے کے نتیجے میں اللہ ملے گا، لوگوں کو معاف کرنے کے نتیجے میں اللہ ملے گا. اور یہ جو غصہ ہے نا، یہ محمود بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور ممنوع بھی ہے. یعنی غصے کا ایک اسٹیج ایسا ہے جب شریعت بھی پسند کرتی ہے کہ بندے کو غصہ آنا چاہیے. یہ اللہ تعالی نے بیجا نہیں رکھا. یعنی میں اور آپ یا دنیا کا کوئی انسان یہ سوال نہیں کر سکتا کہ صاحب جب غصے کے اتنے نقصانات ہیں تو اللہ میاں نے غصہ رکھا کیوں؟ سوال ذہن میں آئے، لیکن نہیں، یہ سوال ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ غصہ مانگا بھی گیا ہے، آپ کو غصہ آنا بھی چاہیے. یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے، اس کو راسخ کیا گیا ہے فطرت میں، اس لیے کہ
بہت سارے مقامات پر اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے. جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. مسلمانوں کی صفت، اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی. وہ کفار سے مقابلہ کرتے ہیں، منافقین سے جنگ کرتے ہیں، والغیظ، اور ان پر سختی کرتے ہیں، غصے سے کام لیتے ہیں، ایسا پنچ لگاتے ہیں کہ نکسیری چھوٹ جاتی ہے. اہل ایمان کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت کو بیان کیا. محمد الرسول اللہ قرآن میں بیان کیا گیا. آگے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ صحابہ کفار کے لیے سخت ہیں، طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، غصے والے ہیں، ایسے ہیں کہ اگر کوئی کافر ان کے سامنے آ جائے تو اس کی بینڈ بجا ڈالیں گے. صحابہ کی صفت بیان. لیکن جب نمبر آتا ہے اہل ایمان کا تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے رحماء بینہم. یہ آپس میں بڑا رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں. چنانچہ آپ نے وہ قصہ بارہا سنا ہوگا حیات الصحابہ میں. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حکایات صحابہ میں فضائل اعمال میں شروع میں کہ صحابہ کی ایک جماعت جنگ میں شہید ہوئی. کسی ایک صحابی کو پانی کی ضرورت پیش آئی. جی کسی ایک صحابی کو. اس نے کہا پانی، تو اس کا رشتہ دار لے کے آیا تو اس کی برابر وارہ کرانے لگا. پھر اس کے پاس اس نے کہا میرے بھائی کو پلا دو. پھر وہ دوسرا کرانے لگا. اس نے کہا میرے بھائی کو پلا دو. اس نے کہا تیسرا کرانے لگا، کہا میرے بھائی کو پلا دو. ایسے کرتے کرتے وہ پانی کئی لوگوں پر پہنچا اور یکے بعد دیگرے پہلے والا مرتا رہا، دنیا سے جاتا رہا. نتیجہ یہ نکلا جب وہ پانی گھوم کے پہلے والے کے پاس پہنچا ہے تو وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. یہ اس بات کی بین دلیل ہے رحماء بینہم. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں. آپس میں بڑے نرم تھے صحابہ. اس نرمی کا ایک بالکل معروف ایگزامپل حضور پاک نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی. مدنی صحابی، انصار صحابہ، اللہ اکبر کیا دیوانے تھے. اللہ صحابہ کے ایمان کا کوئی ایک ذرہ ہم سب کو نصیب فرمائے. صحابہ تھے. میرے محبوب نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول. سارے صحابہ انصاف پسند ہیں، انصاف پرست ہیں. اور ایک موقع پر فرمایا اصحابی کالنجوم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. کوئی ان کی اقتدا کرے، جو ان کی اقتدا کرے گا وہ راہ ہدایت کو چلا جائے. آپ کو معلوم کہ اکابر یوں کیوں کہتے ہیں جماعت میں نکلنے والے افراد کو حیات الصحابہ پڑھو؟ معلوم آپ کو کیوں کہتے ہیں صحابہ کو پڑھو؟ اس لیے کہ صحابہ معیار ایمان ہیں. اللہ تعالی نے ان کے ایمان کو بقیہ اہل ایمان کے لیے معیار قرار دیا ہے. صحابہ کو دیکھو، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے تھے، ٹچ سے مس نہیں ہو سکتے. تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے. مدینہ منورہ میں جب مکی صحابی پہنچے تو مدنی صحابیوں نے جو آپسی مواخات کی مثال پیش کی ہے، اوہو اس کی نظیر نہ کائنات میں پہلے کبھی ملی تھی اور نہ بعد میں کبھی مل سکتی. یہ صرف صحابہ کا خاصہ تھا، محمد عربی کے دیوانوں کا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نظیر پیش کی؟ کسی کے پاس 2 باندی ہیں تو اس مدنی نے ایک باندی اپنے مکی بھائی کو دے دی. کسی کے پاس 2 کھیت ہیں تو اس نے ایک کھیت اپنے مکی بھائی کو دے دیا. جی اور تو اور اگر کسی کے پاس 2 باغات ہیں تو اس نے ایک اپنے بھائی کو دے دیا. 2 کنویں اپنے بھائی کو دے دیا. 2 اونٹ ایک اپنے بھائی. یعنی ایسے تقسیم کر ڈالا کہ میرا بھائی کسی ضرورت سے محروم نہ رہ جائے. یہ کیا ہے؟ یہ مصداق تھے رحماء بینہم. کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، غصہ کرنے والے ہیں، ڈینجر ہیں، کھا جائیں گے. صحابہ ایسے. اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں دین و ایمان کے سلسلے میں ایمان کا معاملہ اگر آیا تو وہ اپنی اولاد کو نہیں بخش سکتے. تو آدمی کا غصہ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ غصہ مانگتا ہے، لیکن کہاں؟ جب دین و ایمان کی بات آئے.
تو غصہ یہ ایک فطری چیز ہے. آپ یہ کہہ کے پیچھا نہیں چھڑا سکتے کہ صاحب غصہ اللہ نے رکھا ہے تو ہم غصہ کیوں نہ ہو. نہیں، غصے کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک سیما ہے، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. اور وہ کیا ہے کہ جب بات دین و ایمان کی آئے، بات قرآن پاک کی آئے، بات شریعت و سنت کی آئے، اللہ کے دین پر اگر آنچ آ رہی ہو تو کسی صورت تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ٹھنڈے بستے میں اپنی طاقت کو لیے بیٹھے رہو. پھر تمہیں کھڑا ہونا ہے اور ایک فولادی طاقت بن کے سامنے آنا ہے اور اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والوں کے لیے ایک مستقل طاقتور آہینی فولادی دیوار کی طرح مقابلہ کرنا ہے. اور اگر بات آئے تمہاری اپنی ذات کی کہ تمہیں کسی نے گالی دے دی، تھپڑ مار دیا، ستا دیا ہے، تمسخر کیا ہے، مذاق بنا، چونکہ تمہارا معاملہ ہے اس لیے اللہ کہتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ. یہ اہل ایمان کی صفت ہے. غصہ رکھا گیا. اب اگر کوئی بے وقوف، پاگل، عقل کا کچا جس نے ناریل کھا لیا ہو عقل بیچ کر کے، وہ دین کی بات پہ تو غصہ نہیں ہوتا، اور جب بات آتی ہے اس کی اپنی ذات کی تو پھولا نہیں سماتا. یہ معلوم نہیں ہم کہاں کے ہیں، سیلم پور کے ہیں جی. تو یہ غصہ محمود نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے. اور تو اور غصہ پسند اتنا کیا گیا، کسی آدمی کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا تو اپنی عزت کے تحفظ کے نتیجے میں اگر کسی نے غصہ کیا، لڑائی کی اور لڑائی کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا گیا، رسول پاک نے بشارت سنائی ہے ایسا آدمی شہید ہے. ایسا آدمی شہید ہے. کیوں؟ غصہ کر کے ہی تو لڑے گا نا. مولانا مکی صاحب ہیں مکۃ المکرمہ میں، پڑوسی ملک کے ہیں. وہ سوال جواب بتاتے رہتے ہیں، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا حضرت میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو حضرت چونکہ پنجاب کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت نے برجستہ جواب میں فرمایا او بھائی خوشی میں دیتا کون ہے اپنی بیوی کو طلاق؟ سب غصے میں تو دیتے ہیں. تو اصل میں غصہ یہ فطری طور پر رکھا گیا، لیکن اس کے مقامات بنائے گئے، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. اور اس کے لیے کلی اصول میں نے ابھی عرض کیا کہ جہاں بات آئے گی اللہ اور اس کے رسول کی تو وہاں غصہ مانگا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے صاحب گالی دے دی اور آپ نے پکڑا اس کو اور وہیں گربند بھر دی اس کی تو پھر آپ کی ٹھگائی اچھی ہو جائے. یہ اس طرح مطلوب نہیں ہے. نہیں، غصہ جہاں مانگا گیا اس کے کچھ سٹیج بنائے گئے، اس کی کچھ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں. آپ کو یہاں غصہ کرنا ہے اور یہاں نہیں کرنا ہے. یہ کلی اصول میں نے عرض کیا. جہاں دین و ایمان پر آنچ آئے، اللہ اور اس کے رسول پر آنچ آئے، وہاں آدمی کو غصہ ہونا چاہیے. اور جہاں اپنی ذات کا مسئلہ ہو وہاں اسے غصے کو پی جانا چاہیے. غصہ کرنے کے نقصانات اور غصہ پینے کے فائدے اور غصہ کرنے کی وجہ سے جو حالات بنتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیے. حضور پاک نے ایک جملے کی نصیحت میں پوری امت کو اتنے گناہوں سے محفوظ رکھ دیا ہے کہ سوچ نہیں سکتا. ایک صحابی حضور پاک کی خدمت میں آئے، حدیث بخاری شریف کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی یا رسول اللہ آپ مجھے وصیت فرما دیجئے، نصیحت کر دیجئے. کیا کہا کہنے والے نے؟ اوصنی یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کر دیجئے. تو آپ نے نصیحت میں ارشاد فرمایا لا تغضب. نصیحت میں کیا کہا امام الانبیاء نے؟ لا تغضب، غصہ مت کرنا، غصہ مت کیا کرو. اس آدمی نے دوبارہ کہا فردد ذلك مرارا، دوبارہ کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجیے. اور ارشاد فرمائیے آپ نے پھر کہا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. آخر کوئی تو بات ہوگی، آخر کوئی تو بات ہوگی کہ امام الانبیاء ایک مرتبہ نصیحت کرنے پر بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں، اور دوبارہ جب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے
فردد ذلك مرارا، اللہ کے نبی پھر کہہ دیجئے، تو آپ پھر یہی کہتے ہیں کیا لا تغضب، آپ پھر کیا آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، ان کو جگہ دیں، آپ پھر یہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ آخر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کے نتیجے میں کوئی تو بات ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور پاک نے کوئی بات بغیر کسی وجہ کے ارشاد فرما دی ہو۔ آپ تو جوامع الکلم ہیں، آپ کی صلاحیت اور آپ کے حسن کلام کا اندازہ نہ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے اور نہ کسی نے کیا ہے۔ آپ کسی ایک جملے میں اتنی بڑی بات ارشاد فرما دیتے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ ایک جملہ ہے لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ اگر علماء کو قلم دیا جائے اور علماء سے یہ کہا جائے کہ آپ اس پر کتابیں لکھنا شروع کیجئے، تو میں بلا مبالغہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کتابوں پر کتابیں لکھتے چلے جائیں گے علماء، اور غصے کے مضامین مکمل نہیں ہوں آقا کے ایک جملے کے نتیجے میں۔ اور جملہ کیا ہے؟ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، اچھی چیز نہیں ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اس روایت میں پہلوانی کا معیار بتایا گیا ہے، پہلوان کون ہے۔ اچھا ہم اگر کسی سے پہلوانی کا معیار معلوم کریں، آپ کی نظر میں پہلوان کون ہے؟ جو پنچ لگا کے کسی کو گرا دے، جو پچھاڑ دے، دو چار فائٹ کھیلے اور اس کو گرا دے، آپ کی میری نظر پہلوان اس کو کہتی ہے جی؟ جو محلے کا بھائی ہو، ڈاؤن ہو اور اعلیٰ درجے کی پاور اپنے اندر رکھتا ہو، جس کو گھور دے وہ بات نہ کرے اور لوگ اس سے خوف کھاتے ہوں، آپ کی میری نظر میں پہلوان وہی ہوگا جس سے لوگ خوف کھاتے ہوں۔ سنو، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ کسی کے خوف کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایسے بنو، ایسا کردار لاؤ کہ لوگ محبت کی وجہ سے آپ کے لیے جھکے جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ نے اگر غصے کی وجہ سے طاقت کے بل پر کسی کو دبا لیا تو کیا ہوا؟ ایسے بنو جو دل پر راج کر سکو، دل پر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بلخ کی بادشاہت کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے آپ نے شاہی فقیری اختیار کر لی، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے۔ جو وزیر آپ کے بعد بادشاہ بنا، وہ ایک مرتبہ ایک راہ سے گزر رہا تھا، ابراہیم ابن ادم دریا کے کنارے ہیں، وہ کہنے لگا ابراہیم آپ نے بادشاہت کو چھوڑ دیا ہے اور بادشاہت کو چھوڑ کر اس فقیری پر آپ نے قناعت کر لی ہے، تو ابراہیم نے جو جملہ کہا ہے اس کو آپ اپنے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دو تاکہ ایک اچھی بات سینڈ کرنے کا تمہیں فائدہ ہو جائے۔ کیا جملہ ہے؟ ابراہیم ابن ادم کہتے ہیں تم لوگوں پر راج کرتے ہو اپنی طاقت کی وجہ سے، ابراہیم راج کرتا ہے اپنی محبت کی وجہ سے۔ تم طاقت کی وجہ سے لوگوں پر راج کرتے ہو، ابراہیم اللہ کے اوامر کی تعمیل کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ تم لوگوں پر طاقت کی بنیاد پر راج کرتے ہو، اور ابراہیم کہاں راج کرتا ہے؟ دل پر۔ چنانچہ اسی نوع کا ایک واقعہ سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہیں، کون؟ ذوالنون مصری۔ ایسے بنو کہ لوگ تعظیم کی وجہ سے کرسیاں آپ کے لیے چھوڑ دیں، ایسے بنو کہ لوگ محبت کی وجہ سے آپ کا اکرام کریں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی سے بیعت ہو گئے، حضرت کے یہاں اصلاح کی اور پھر حضرت کے خلیفہ بنے۔ تو آپ ڈیوٹی پہ جب جاتے تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان میں انگریز حکومت تھی، تو ایک مرتبہ ایک بڑا افسر آیا انگریز، اور وہ کرسی پہ بیٹھا تھا اور چاروں طرف کرسی لگی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی حضرت خواجہ صاحب نے انٹری کی، وہ انگریز اپنی جگہ سے، اپنی کرسی سے، باوجود اس کے کہ سب سے بڑا افسر تھا، اٹھ کے الگ کھڑا ہو گیا اور خواجہ صاحب کو کرسی پیش کی۔ تو اس سے بعد والوں نے پوچھا آپ اٹھ کیوں گئے تھے سر؟
ملا جی تو آئے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. انگریز نے کہا کہ یہ آدمی نے جب داخلہ لیا ہے، یہ جب انٹری اس نے کی ہے، ایسا رعب اس کا مجھ پر پڑا کہ کرسی چھوڑنا مجبوری بن گیا. ایسے بنو کہ لوگ اکرام کریں تمہارے علم کی بنیاد پر، حلم کی بنیاد پر، تواضع کی بنیاد پر، مسکنت کی بنیاد پر، اچھائی کی بنیاد پر. اور اگر آپ نے راج کیا بھائی گیری کی بنیاد پر تو لعنت. لوگ کھلونے ہاتھ میں لے کے گھومتے ہیں. کیا ہوتے ہیں وہ؟ کھلونے ہوتے ہیں. ان سے لوگوں کو ڈراتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت واقع ہوتی ہے. لیکن یاد رکھو، اللہ کی گرفت جب کسی پر آتی ہے تو نہ آدمی مرتا ہے نہ جیتا ہے. موت سے بدتر سزا دیتا ہے اللہ. لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ان کھلونوں سے وہ ادے پوے کی طرح ہوتے ہیں، تمنچے اور منچے، ان سے گھبرا جائیں گے. کیا کرو گے؟ چند دن راج کر سکو گے. لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ رہتے رہتے بھی راج کرتے ہیں اور جانے کے بعد بھی راج کرتے ہیں. آپ دیکھیے نا، آپ میں سے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یوں کہہ دے کہ جناب والا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے کوئی جو ان کا نام بدلحاظ طریقے پر لے. نہیں. اور ایک بابا اجمیری کا نام جب آئے گا تو سب کے دلوں میں تعظیم آ جائے گی، اکرام آ جائے گا. جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا تو سب محبت سے جھومنے لگیں گے. جب مولانا قاسم صاحب نانوتوی کا نام آئے گا تو سب دیوانوں کی طرح مچلنے لگیں گے. حضرت گنگوہی کا نام آئے گا تو دل میں محبت کے جذبات انگڑائی لینے لگیں گے. آخر کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. رہتے تھے تو بھی راج کرتے تھے، چلے گئے تو بھی راج کر رہے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ. اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے. اس کو بناؤ. طاقت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، شان و شوکت اس کی ہے. وہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. چنانچہ اگر یاری ہی لگانی ٹھہری تو اللہ سے لگائی جائے. دوست بنانا ٹھہرا تو اپنے رب کو بنائیے. اور عجیب کہا کسی نے، دکھڑے سناؤ اپنے اللہ کو. تو کہا اکبر الہ آبادی نے، جو کچھ مانگنا ہے خدا سے مانگ اے اکبر. جو کچھ مانگنا ہے خدا سے مانگ اے اکبر. یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. اللہ سے مانگنے میں آدمی ذلیل نہیں ہوتا. کسی سے مانگے ذلیل ہوگا، اللہ سے مانگے عزت پائے گا. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان میں کیا لگا ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایکسٹرا ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں کیا؟ صاحب نہیں ایلین ہے اس لیے ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں. کچھ نہیں، نارمل بندے بالکل ایک دم. اور تو اور کمزور اور ہوتے ہیں بیچارے جی. لیکن کیوں؟ بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب گنگوہی کے بارے میں ایک شخص بتا رہے تھے، حضرت نے جب آخری حج کے لیے ارادہ فرمایا اور حضرت آخری حج پر تشریف لے گئے تو حضرت کو ایئرپورٹ چھوڑنے 80 گاڑیاں گئی تھی. کتنی گاڑیاں؟ 80 گاڑیاں. ایئرپورٹ کا عملہ حرکت میں آ گیا. آیا کون ہے؟ تمہارے وزرائے آدم کے پیچھے اتنی پبلک نہیں ہو سکتی جتنی دیوانوں کے پیچھے ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ عیدگاہ کا اجتماع ہوتا ہے جی، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. یا دارالعلوم دیوبند سے کوئی بڑا عالم آ جائے، دارالعلوم کے محتمم آ جائیں. اور ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا شیخ عبد الرحمان السدیس آئے تھے. سب جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو بھیا؟ اور جامع مسجد امام حرم آئے ہوئے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں. باولے ہو گئے ہو تم؟ کیوں جا رہے ہو وہاں؟ کیوں جا رہے ہو بھائی؟ باولے ہو گئے؟ اجی نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ یہاں وہ حرم کے امام ہیں. کس کے امام ہیں؟ وہ ایک عجیب بات کسی نے کہی کہ پہلے ہمیں کوئی خریدتا نہ تھا. پہلے کچھ اس طرح سے کہ پہلے کوئی ہمیں خریدتا نہ تھا اور تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. کچھ اس طرح سے کسی نے شعر کہا تھا. اللہ علیہ پہلے تھے کہ بکتے نہ تھے، تم نے خرید کے انمول کر دیا. اللہ سے جب کسی کی یاری ہو جاتی ہے اور آدمی اللہ کے عوامی کی تعمیل کرتا ہے پھر وہ ایسا ہوتا ہے. 80 گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے. کتنی گاڑیاں؟ ایئرپورٹ کا عملہ حرکت میں آ گیا. آیا کون ہے؟ اور جب اس گاڑی میں سے
ایک ننھا سا پیارا سا کھلے ہوئے چہرے کا مالک معصوم سا محمود نکلا ہے. یار یہ تو امام صاحب آ گئے, یہ تو مولوی صاحب آ گئے. ہاں جب دیوانے آتے ہیں تو زمانہ حرکت میں آ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی عزیز نوجوان دوستو, اللہ کے بنو, اللہ کے دیوانے بنو. عرض یہ کر رہا تھا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں, کچھ نوجوان لڑکے تھے ساتھ میں, انہوں نے حضرت کے ساتھ مذاق کیا اور یہ کیا کہ ایک تاجر تھا, اس میں اس کی کوئی چاندی کی یا سونے کی اس کا کوئی آئٹم تھا, سکہ وغیرہ تھا, وہ گر گیا. اب پھٹے حال حضرت ہی تھے اس میں. مولویوں کے پاس کپڑے وپڑے کہاں ہوتے ہیں بیچارے ان کے پاس. مولوی لوگ جو ہوتے ہیں, مولوی ویسے ہی ملامتی ہوتا ہے. مولوی ڈینجر چیز ہے ایک دم, پرانا مال جس کو اب کوئی خریدے گا نہیں, آؤٹ آف سروس چیز ہے بالکل ایک دم. حضرت ایسے بیچارے کشتی میں تھے تو لڑکوں نے مذاق کیا حضرت کے ساتھ. اور کیا مذاق کیا کہ اپنے اس سامان کو, اس اشرفی کو چھپا لیا. بیش قیمتی کوئی چیز تھی سونے کی, اس کو چھپا لیا اور چھپا کے الزام لگایا کہ ایک نوجوان نے کہ میرا وہ سامان چوری ہو گیا. اب جب چوری ہوا ظاہر تلاشی کس کی لی جائے گی؟ تلاشی. اب سارے یہ پینٹ شرٹ والے ہوتے ہیں نا, پینٹ شوٹ میں بابو جی جو ہوتے ہیں ان پہ کوئی شک نہیں کرتا, حالانکہ مجرم سب سے بڑے یہی ہوتے ہیں. اور ملا بیچارہ سیدھا سادہ بھولا بھالا, ان پہ سب شک کرتے ہیں. اب حضرت ہی پہ نظر گئی. اچھا وہ ٹارگیٹ چونکہ حضرت کو بنا رہے تھے تو حضرت کی تلاشی لی گئی. اس نے کیا کیا کہ حضرت کا جو سامان تھا, جو تھیلا تھا, وہ حضرت کا جو سامان تھا وہ اس میں اس چیز کو رکھنا چاہتا تھا, اس میں تو وہ رکھا نہیں گیا اور اس کے ہاتھ سے پھسل کر کے وہ سامان سمندر میں گر گیا. اب حضرت کے ساتھ مذاق کرنے کا نتیجہ تو بہرحال اس کو ملا, لیکن چونکہ اس نے پورا ڈرامہ سجایا تھا, رچایا تھا, تو اس نے حضرت کو الزام دے دیا کہ یہ چوری آپ نے کی ہے. اب حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ, اللہ میں چور بارگاہ خدا بندی میں, میرا جملہ یاد رکھنا, میں نے شروع میں کہا اہل اللہ دلوں پر راج کرتے ہیں اور بغیر کسی طاقت اور پاور کے, اپنی تواضع اور مسکنت کی بنیاد پر. چنانچہ ادھر الزام لگا, ادھر بارگاہ خدا بندی میں پکار اٹھتے ہیں, اللہ مجھے چور بنایا جا رہا ہے, آپ میری مدد فرمائیے. چنانچہ آپ نے سمندر کی مخلوق کو یہ حکم دیا کہ لے کے آؤ, میں ذوالنون مصری اللہ کا بندہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ اس کی جو سونے کی اشرفی تھی وہ واپس لائی جائے. آپ نے سمندر کے جانوروں کو حکم دیا. اس نے یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے چرایا ہے اور چرانے کے بعد جب ان کی گرفت ہونے لگی تو انہوں نے سمندر میں ڈال دیا. اب ادھر کہنا تھا چھوٹی بڑی جتنی مچھلیاں تھیں سب کی سب اپنی چونچ میں لے کر کے آئی ہیں سونے کی ایک ایک اشرفی, سب کی چونچ میں, اور سب لے کے آ رہی ہیں پیش کشتی کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں. اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب. حضرت نے فرمایا نہیں وہی چاہیے. پوری مخلوق دوبارہ گئی اور پھر چاندی کی لائی. حضرت نے فرمایا نہیں وہی چاہیے. پھر گئی, پھر ہیرے کی لائی. حضرت نے فرمایا نہیں وہی چاہیے. پھر ایک چھوٹی سی مچھلی آئی اور وہ اپنی چونچ میں دبا کے اس اشرفی کو لائی اور لا کے ذوالنون مصری کے ہاتھ پہ رکھا. اللہ نے دکھایا یہ میرے دیوانے ہیں. چنانچہ کشتی میں جتنے لوگ تھے سب نے توبہ کی اور حضرت کے مرید ہو گئے. اللہ کے بنو. کس کا بننا ہے؟ اللہ کا بننا. عرض یہ کر رہا تھا, بات دوسری طرف چلی گئی کہ اصل میں اپنی تواضع کی بنیاد پر, اپنی اچھائی کی بنیاد پر آدمی کو لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہیے, نہ کہ طاقت کی بنیاد پر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلوان کس کو قرار دیا؟ پہلوانی کا معیار, یہاں سے بات گئی. پہلوانی کا معیار کیا ہے؟ حضور پاک سے پوچھا گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ, پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے. کسی سے کشتی لڑی جا رہی ہے اور اس نے اس کو اٹھا کے پٹک دیا, وہ پہلوان نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, عجیب پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. جو غصے کے وقت کیا کرے؟
اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ کون ہے؟ وہ پہلوان ہے۔ کروڑوں سلام ہو امام الانبیاء پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ حضور پاک نے معیار بتا دیا اور امت کے لیے راہ ہدایت کو آسان کر دیا۔ پہلوانی اس کا نام ہے کہ غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھا جائے۔ اچھا، یہ جو غصہ ہے یہ بڑا سنگین گناہ ہے، اس کی وجہ سے طلاق وجود میں آتی ہے، بیٹا باپ کا باغی بنتا ہے، باپ بیٹے سے جدائی ہوتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو بے عزت کرتی ہے، اور بیٹیاں ماؤں کو آنکھ دکھاتی ہیں، اور بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور پڑوسیوں میں تکرار ہوتی ہے، اور قومیں آپس میں بھڑتی ہیں۔ سبب کیا بنتا ہے؟ غصہ بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا کسی کو کہ صاحب اس نے پیار میں طلاق دی اپنی بیوی کو، بولے آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں، کہ جی کیا؟ کہ طلاق دے رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے کسی کو؟ کوئی نہیں دیتا۔ عید کا دن ہو، بولے آپ کے لیے گفٹ ہے بہت اچھا، کیا؟ کہ طلاق لے لو۔ نہیں دیتا۔ کسی کو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خوشی میں کبھی طلاق دیتا ہو۔ کا انسانی دنیا میں آج تک یہ عمل وجود نہیں پایا کہ کسی نے خوشی میں طلاق دی ہو۔ ہمیشہ غصے میں طلاق دیتے ہیں لوگ، غصہ ہوتا ہے۔ اور جی شراب میں جو شراب پی کے جو طلاق دیتا ہے نا، وہ بھی غصے میں دیتا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ ہاں، اس پر بھوت سوار ہوتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، وہ غصے میں ہوتا ہے۔ میاں چھوڑو، اس سے آزادی اختیار کرو، غصہ غالب ہوتا ہے۔ بعض نوجوان آتے ہیں طلاق کے مسائل لے گئے، اچھا جب تک طلاق نہیں دی ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، طلاق دے کے اتنے بھولے، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، بہت شریف ہے، پورے محلے میں سب سے شریف آدمی یہی ہے۔ ایسے آئے گا، حضرت میں کہاں کہنا چاہ رہا تھا، وہ ذرا سے تکرار بڑھ گئی، ہو گیا، نہیں میں نے کچھ نہیں کہا۔ ایک آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، طلاق دینے کے بعد آدمی چالیں بہت کھیلتا ہے، اور پھر چال والوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، چال کھیلتا ہے اور چال بازوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور چال باز یوں کہتے ہیں نہیں 3 کی 1 ہی ہوتی ہے، تو ٹینشن نہ لے، جا بیٹے ساری زندگی زنا کر، 3 کی 1 ہی ہوتی ہے۔ بچنا اگر 3 کو 1 قرار دے کے زندگی گزارو گے تو یہ زنا ہے، زنا۔ اس کے بعد جتنا وہ آپ کے نکاح میں رہے گی، زانیہ عورت ہے وہ۔ کہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں بھائی قرآن و سنت ہے، حدیث ہے، موجود ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صریح حدیث میں یہ بات ثابت ہے، 3 طلاقیں دی گئی، آپ نے 3 کو 3 نافذ قرار دیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لومڑی کو انگور نہیں ملے، وہ میں تو اس لیے نہیں کھا رہی تھی، کھٹتے ہیں، ورنہ میں تھوڑا ہی چھوڑ رہی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ طلاق دے دی، اب جان بچاتے پھرتے ہیں۔ نہیں، طلاق ہو گئی، اب علیحدگی اختیار کیا جائے۔ آپ کو معلوم تقریباً 1 سال ہو گیا، ایک کیس اتنا عجیب آیا کہ ایک لڑکی کو ایک جگہ سے طلاق ہوئی، اور اسی طلاق کے پیریڈ میں، عدت میں چونکہ نکاح نہیں ہوتا، اس نے عدت ہی کے زمانے میں دوسرے سے نکاح کر لیا، تو وہ نکاح ہی نہیں ہوا، زنا ہوتا رہا۔ پھر اس نے طلاق دے دی، پھر اس نے دوسرے سے عدت ہی کے زمانے میں حلالہ کرا لیا۔ 3 مردوں کے نیچے سے ہو کر کے ایک لڑکی آئی اور کسی سے نکاح نہیں ہوا۔ شروع والی طلاق میں معاملہ گھومتا رہا، بہت کوشش کی اس مسئلے کو سلجھانے کی، وہ پھر پتہ نہیں کیا بنا، وہ نوجوان نہیں آیا۔ طلاق ایک غصہ ہوتا ہے کہ آدمی طلاق دے دیتا ہے اور پھر پورا گھر برباد ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا تھا ایک واقعہ کہ ایک جوڑا 17 یا 18 سال سے، اور دونوں PhD تھے، اور دونوں کو طلاق، دونوں میں طلاق واقع ہو گئی۔ سبب کیا بنا؟ غصہ سبب بنا۔ اس نے بیچارے نے کچن میں پیسٹ کر لیا، وہ جب ڈیوٹی سے واپس، تمہیں عقل نہیں ہے کچن میں پیسٹ کر لیا، تو بڑی عقل والی بن رہی ہے۔ تو ظاہر ہے بھائی مرد حاکم ہے اور عورت پہ آدمی قابو رکھتا ہے، چونکہ مزاج بنا نا، جوتے کی نوک پہ رکھو امام صاحب، اگر یہ اسے سر پہ بٹھایا نا تو خراب ہو جائے گا کام۔ بیوی شریک حیات ہے، اس کا ایک مقام ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ باندھی نہیں ہے کہ اب جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، نہیں، یہ پاگل پن ہے، بے وقوفی ہے۔ بیوی کے ساتھ مساوات کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کی دلجوئی کے سامان کرنے چاہیے، اور میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ امام الانبیاء نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو غصے کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے، اور طلاق دینے کے بعد آدمی ادھر ادھر جاتا ہے، پھر ہائی ہائی کاٹتا ہے کہ جی طلاق بچ جائے کسی طرح۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا اور اس نے کہا جی میں نے 3 نہیں دی۔ اسے پتا تھا کہ بھائی 3 اگر بتا دی تو جان نہیں بچنے کی، تو حضرت نے اس سے ذرا توریے کے ساتھ بات پوچھی، ایسے گھما کے فرمایا پیارے اگر تم نے 3 دی ہیں تو جان بچ جائے گی، اور اگر کم دی ہیں تو پھنس جاؤ گے۔ اچھا حضرت کا سوال بالکل صحیح تھا، بھائی 3 اگر دی ہیں تو اس زنا سے بچو گے جو کرنا چاہ رہے ہو جی؟ اس نے کہا جی ہاں 3 ہی دی ہیں۔ فرمایا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس نے ایک دم چلا کے ہاں 3 ہی دی ہیں، اب تو معاملہ صاف ہو گیا اور طلاق واقع ہو گئی۔ تو یہ سب کا سب عمل ہوتا ہے غصے کی وجہ سے۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بیٹا ذرا سنبھل کے چلا کرو، فلاں کی صحبت میں مت بیٹھا کرو، تو بچوں کو غصہ آتا ہے، وہ اکڑ میں رہتے ہیں، ابا کو یہ خیال نہیں ہے امام صاحب 24 گھنٹے مجھے بھڑکتے رہتے ہیں اور مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں میرے دوستوں، یہ غصہ ہے، یہ اندر کا تکبر ہے جو اظہار ہو رہا ہے، اور اس اظہار کے نتیجے میں آدمی اپنے باپ کا باغی بن جاتا ہے اور نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ غصے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائی غصے کو قابو میں کیجیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا سکون اور زندگی میں راحت اور عافیت حاصل ہو جائے تو کیا کریں گے؟ غصے کو قابو میں کریں گے۔ اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے جس کا غصہ قابو میں نہ رہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے ایسی نظیر پیش کی ہے، ایسا کردار زندہ کیا ہے۔ کروڑوں سلام ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر، اس اللہ کے بندے نے غصے کو قابو میں کرنے کی وہ مثال پیش کی ہے، دنیا جہان میں کوئی نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک مہمان آیا، آپ نے باندی سے کہا جو آپ کی خادمہ تھی کہ اگر گھر میں کوئی چیز ہو کھانے کے لحاظ سے تو لے کے آؤ۔ تو شوربہ تھا، کچھ اور تھا نہیں، وہ گرم کر کے لا رہی تھی جی۔ اب وہ لائی تو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے وہ لائی تو لاتے وقت وہ گرم شوربہ کسی طرح حضرت کے کپڑوں پہ گر گیا۔ ظاہر گرم چیز گرے تو حضرت ایسے وہ جل گئی، بدن بھی جلا ہوگا، کپڑے بھی خراب ہوئے ہوں گے۔ اس نے جب امام حسین کے غصے والے چہرے کو دیکھا تو وہ بھی خانوادہ نبوت، گھرانہ نبوت کی باندی تھی، وہ یہ کردار زندہ کیوں نہ کرتی؟ اس نے جب امام حسین کے بدلے ہوئے رخ کو دیکھا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، ایمان والوں کی شان ہے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جب مسکراہٹ آئی تو اس نے آگے سے کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ امام حسین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ کون کر سکتا ہے؟ آج تو ذرا سالن میں نمک تیز ہو جائے تو آنکھیں، ان کو دکھتا نہیں ہے، سالن بنانا نہیں آتا، اور یہ نہیں وہ۔ ہم اس پر ایک نسخہ بتاتے ہیں، بیوی جب سالن میں نمک تیز کر دے تو اسے چپ چاپ کھا جاؤ۔ جی یہ کیسے؟ ہاں آئندہ سالن اچھا بننے کا نسخہ ہے ذرا سا کڑوا، کیسے کریں گے؟ چپ چاپ کھا جائیں گے، اور پھر یوں کہیں گے ماشاءاللہ آج تو کھانا اور دنوں سے زیادہ الگ تھا، اور الگ تھا نمک کم نہیں تھا۔ جھوٹ نہیں بلوا رہے ہیں آپ سے، ارے بھائی جھوٹ نہیں بلوا رہے ہیں، جھوٹ بلوائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں الگ تھا کہ نہیں تھا، اور دنوں میں نمک ہوتا ہے، آج نمک نہیں تھا، آج تو کھانا اور دنوں سے الگ بنایا، لگتا ہے آج آپ نے محنت زیادہ کی، تھک گئی ہوں گی، کوئی بات نہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا کھانا۔ ہاں اس کے کہنے میں بھی جھوٹ نہیں ہوگا، بہت اچھا کھانا، کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری جگہوں سے بہت اچھا ہے، بہت ساری جگہوں سے بہت اچھا ہے، اور جگہوں پر ایسا تار نہیں ملے گا، ایسے مسالے نہیں ملیں گے، ویسے ہی ملے گا۔ تو آپ کسی بھی اعتبار سے غلط نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ یوں کہیے اپنی بیوی سے بہت عمدہ کھانا بنایا، اور دنوں کے مقابلے بڑا اچھا تھا، آج تو جی یوں چاہ رہا تھا کہ اور میں زیادہ کھا جاؤں، بس کیا کرتا، پیٹ کا تقاضا تھا، گرمی کا مسئلہ تھا، اس لیے میں نے ذرا سا لمیٹڈ کھایا، بہت اچھا، اور نکال کے 10 روپے انعام کے اور دے دو۔ 10 روپے انعام کے دینے کے بعد
ساری زندگی غلطی نہیں کرے گی اور ہمیشہ سالن میں نمک معیاری ہوگا اور درمیانی ہوگا، اور سدا دعائیں دے گی، 10 لوگوں میں کہتی پھرے گی جیسا شوہر مجھے ملا ہے، اللہ سب کو ایسا شوہر عطا کرے، بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑا دل کو میرے بڑھاتے اور سمجھاتے ہیں، بڑے اچھے شوہر اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ آپ کی واہواہی بھی ہوگی اور گھر کا گھر بن جائے گا۔ اور اگر غصہ کیا تو یہ محترمہ جو ہے نا، یہ ٹیڑھی پسلی ہے بہت زبردست طریقے پر، جتنا شکنجہ کسنے کی عورت کو صرف اور صرف اخلاق کی بنیاد پر قابو میں کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بات نہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر آدمی سختی دکھائے، گھروں کے حالات بگڑتے ہیں گھر کی عورتوں پر سختی کرنے کے نتیجے میں۔ اچھا، جہاں سختی کرنی ہوتی ہے وہاں کوئی سختی نہیں، فجر کی نماز چھوڑ دی کوئی سختی نہیں، روزانہ سیریل دیکھتی ہیں کوئی سختی نہیں جی، اور جناب والا قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ رہی ہیں کوئی سختی نہیں۔ یعنی جن مقامات پر سختی کرنی تھی وہاں کوئی سختی نہیں کی، اور جہاں سراپا نرم رہنا تھا وہاں مستقل سخت بن گئے، تو حالات بگڑیں گے نہیں تو کیا ہوگا بھائی؟ اس لیے اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مومن بھولا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، مومن کی صفت ہے، نرمی اس کا خاصہ ہے، سخت ہے وہ آدمی، جو آدمی سخت ہے وہ اہل ایمان کی صفت سے خالی ہے۔ غصے کو پی جانا، غصے کو قابو میں رکھنا، یا غصے کو قابو میں رکھنے کی کوئی شکل بن جانا بڑے بڑے فسادات کو ٹال دیتا ہے، بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی غصے کو قابو میں رکھیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ پی جانے کا بدلہ کیا ملے گا؟ غصہ پی جانے کا بدلہ کیا ہے؟ زبان رسالت ہے، امام الانبیاء نے وعدہ کیا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، من کظم غیظا ویقدر علی ان ينفذه دعاه اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامة حتی یخیرہ فی ای الحور شاء۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے حالانکہ وہ طاقت رکھتا تھا، اس پر سزا کے نافذ کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ کسی کو ماتحت پر غصہ آ گیا، آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، یا آپ کے نیچے کام کرنے والا، اس پہ غصہ آ گیا، آپ چاہیں تو اس کی دھنائی کر سکتے ہیں، لیکن معاف کر دیا اللہ کے لیے، اوہو کیا عجیب، اللہ رب العزت نے اس پہ انعام رکھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلایا جائے گا اس کو، اور اسے اختیار دیا، بلا لیا گیا، ساری کائنات وہاں جمع ہوگی۔ او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات، سب پورا جہان ہوگا، چھوٹے بڑے جانور سب ہوں گے، کوئی نہیں بچا جو وہاں موجود نہیں۔ اور ایک طرف حوریں لگی ہوئی ہیں لائن سے، حور لگی ہوئی ہے، کون؟ حور، جس کا نام سن کے سب کے قلب میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، اور آنی چاہیے، اس لیے کہ مومن کی چاہت ہونی چاہیے کہ اسے حوروں سے ملنا ہے۔ تو حضور پاک اللہ رب العزت قیامت کے دن حوروں کو ایسے قطار در قطار لگا دے گا، اور اس غصہ پینے والے آدمی کو کہا جائے گا، فی ای الحور شاء، ان تمام حوروں میں سے جسے چاہو تم اپنے نکاح کے لیے منتخب کر لو، اس لیے کہ تم نے غصے کو قابو میں کیا۔ غصے پینے کے بدلے میں حور مل رہی ہے جی، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ یا تو ایک حور کے لیے دن رات چکر کاٹنے پڑتے ہیں کالج کے، کب چھٹی ہوگی، کب ہم کالج کے دروازے پہ پہنچیں گے، اور پھر پولیس والے دھنائی کرتے پیچھے سے۔ کتنے مسلم نوجوان جو کالج کے گیٹ پر پولیس والوں کے دھکے چڑھے اور پھر ان کو پیچھے سے مارا گیا اور ان کی دھنائی کی گئی۔ کتنے نوجوان جو بیچارے کسی لڑکی کے فون آنے کی وجہ سے اس نے فرمائش کی کہ ذرا سا ڈاک ٹائم ڈلوا دو، تو کئی ہزار روپے کھو گئے تھے۔ ایک حور کے پیچھے اتنے مسئلے ہیں، اور یہاں وہ حور، اور یہ تو حور نہیں ہے، یہ حور نہیں ہے،
اس کو ذرا سی پیچس لگے، ذرا سی پیچس لگ جائے، لوز موشن ہو جائے تو گالوں میں گڈھے پڑ جاتے، بڑھیا ہو جاتی ہے۔ ایک وہ حور ہے جس کا حسن فانی نہیں ہے، باقی ہے، اور اللہ تعالی نے مشک و عنبر کے گارے سے اس کو بنایا ہے، مٹی کی مخلوق نہیں ہے۔ ایک وہ حور ہے جس کو اللہ تعالی غصہ پینے کے نتیجے میں کہے گا جا جسے چاہے اپنے لیے منتخب کر لے، کیوں تو نے غصے کو قابو میں کیا تھا۔ تو حور چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ظاہر ہے جب حور کے آپ طلبگار ہیں تو پھر غصے کو قابو میں رکھیے۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، اس سے درگزر کیجیے، معاف کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں لوگوں کو معاف کرنے کے نتیجے میں۔ چنانچہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ کیا سوال کرتے ہیں؟ میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ تو آگے سے وہ بزرگ جواب دیتے ہیں، جتنی بار تیرا اللہ تجھے معاف کرتا ہے اتنی بار تو اپنے غلام کو معاف کر دے۔ مجھے بتائیں آپ، اگر اللہ رب العزت، ہم سب اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کو ہم لوگوں پر مکمل دست قدرت حاصل ہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جدھر چاہے وہ قیمہ بنا سکتا ہے۔ کوئی پکڑ لے گا؟ کوئی پوچھ لے گا اللہ سے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس کی طاقت لامحدود ہے۔ وہ اللہ کتنا معاف کرتا ہے، قدم قدم پہ معاف کرتا ہے۔ ورنہ جو اعمال میرے اور آپ کے ہیں، ایسی صورت میں کھانا نہیں ملنا چاہیے، پانی نہیں ملنا چاہیے، ہوا نہیں ملنی چاہیے۔ میرے بھائی سب کچھ مل رہا ہے، یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ اللہ کے معاف کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے عزیز نوجوان دوستو، غصے کو قابو میں رکھیے، اور چونکہ غصے کی زیادہ پاور نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، 1 منٹ میں آستین چڑھا لیتے ہیں، اچھا تو اب کیا تیرا کام۔ غصہ شیطانی عمل ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، آگ پانی سے بجھتی ہے، چنانچہ اس کا علاج بتایا گیا ہے حدیث پاک میں۔ رسول پاک نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے تو تم وضو کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ وضو کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آگ والا سلسلہ ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے۔ آپ نے وضو کیا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پانی پی لیا کرو، یہ بھی غصے کو قابو میں کرنے کا ایک عمل ہے۔ اس جگہ سے ہٹ جاؤ، یہ بھی غصے۔ مثلا بیوی بھڑک رہی ہے، کوئی بات نہیں، بھڑکنے دو بیچاری کو، بھڑکے گی کہاں؟ کسی اور پہ تھوڑا ہی بھڑکے گی، بیوی آپ کی جو ٹھہری، کسی اور پہ نہیں بھڑکے۔ چنانچہ آپ گھر چھوڑ کے باہر آ جائیے، بولتی رہے خدا کی بندی کب تک بولے گی؟ جب وہ چپ ہو جائے بولتی بولتے پھر گھر میں چلے جا۔ اتنا سا عمل کرنا ہے اور پورا گھر محفوظ رہ جائے گا۔ اور اگر اس کا مقابلہ کیا تو وہ تو عورت ذات ہے، جاہل ہے، وہ عقل کم ہے اس میں، وہ برابر مقابلہ کرے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر وہی ہوگا جو خوشی میں غصے میں آدمی دے ڈالتا ہے، گفٹ کے طور پہ دے دے گا اور پھر ادھر ادھر بھاگا پھرے گا۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ نوبت آئے ہمیں اس راستے ہی سے بچنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ غصے کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ تو نرم دل ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے، مومن سخت نہیں ہوتا، یعنی مومن کو بیجا غصہ نہیں آتا، فالتو میں مومن غصہ نہیں ہوا کرتا۔ مومن کا قلب وسیع ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ خیر خواہی پر مبنی ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے المؤمنون حیینون لینون کالجمل الانف ان قید انقاد وان انیخ علی صخرۃ استناخ۔ حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا مومن نرم دل کا ہوتا ہے، نرم طبیعت کا ہوتا ہے، جیسے نکیل والا اونٹ ہوتا ہے نا کہ جدھر اس کو چلایا جائے تو وہ ادھر جاتا ہے، تو اطاعت کرے، چلا دیا ادھر چلو، نکیل ڈلی ہوئی ہے تو ادھر کو چل پڑا اور اس کو اطاعت کر رہا ہے، اور اگر اس کو پتھر پہ بٹھا دیا گیا تو وہ پتھر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ نرم دل ہوتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اس لیے میرے بھائی نرم طبیعت کا اپنے آپ کو بنائیے، مزاج میں نرمی لائیے،
سختی اللہ کو پسند نہیں ہے، سختی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور سنو، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا اور قابو میں رکھ کر کے معاملہ زندگی گزارنا اور لوگوں کو معاف کرنا اور طاقت ہوتے ہوئے بدلہ نہ لینا، یہی تو کمال کی بات ہے۔ آدمی کی اصلیت طاقت کے بعد وجود میں آتی ہے۔ آدمی کی اصلیت جو ہے، یعنی اس کا جو اصل ہے، اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے، وہ کب کھل کے آتا ہے؟ جب طاقت اس کے پاس آتی ہے، پیسہ۔ او بھائی، غریبی میں تو سب شریف ہوتے ہیں، غربت میں تو سب شریف ہوتے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے پاس ہی کچھ نہیں ہے۔ شریف وہ ہے جو مال کے باوجود شریف ہو، شریف وہ ہے جو طاقت کے باوجود شریف ہو، مومن وہ ہے اپنی صفات کے آئینے میں جو حکومت، طاقت، شہرت، دولت، ان سب کے باوجود نرمی کا لبادہ اوڑھے ہوئے۔ اور جب دولت آتی ہے تو اصل ابھر کے آتا ہے۔ اگر پہلے سے کمینہ تھا، پہلے سے نالائق تھا، تو دولت کے بعد اور بڑا کمینہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جو نئے نئے مالدار ہوتے ہیں نا، ان کی اکڑ پھوں الگ ہی ہوتی ہے۔ امام صاحب کو خرید لیں گے اور کمزور لوگوں پہ گاڑیاں چڑھا ڈالیں گے۔ نئے مالدار جو ٹھہرے، وہ کہا تھا، ایک شاعر نے شعر کہا بڑا اچھا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ جو خاندانی ہوتے ہیں نا، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں اکڑتے۔ اچھا بھئی یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنی گاڑی کھڑی کر لو۔ اور جو ویسی ہوتا، جس نے پہلی بار گاڑی خریدی ہوتی ہے، تو وہ کبھی ایسی کھولے گا، کبھی بند کرے گا، کبھی شیشے چڑھاوے گا۔ پہلی بار جو ملی ہے بیل گاڑی اس بیوقوف کو، پہلی بار بیل گاڑی مل گئی تو کبھی کھولے گا، کبھی صفائی کرے گا، کبھی بیچ گلی میں لا کے ہارن بجائے گا، باولا آ گیا، بیل گاڑی لے کے آیا۔ نہیں، خاندانی، شریف، عزت دار، یہ اس مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو ظاہر نہیں کرتا، وہ عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ بہت بہت بدتر ہے وہ انسان کہ اس کے خوف سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں، بہت بہت بہتر ہے وہ انسان کہ اس کی تواضع کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے جن کی تواضع کی بنیاد پر لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں بڑی سب کے انسان ہیں۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہزاروں کے مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں ہزاروں کے مجمع کو۔ ایک کمینہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، حضرت آپ حرامی ہیں۔ کیا کہا؟ آپ حرامی ہیں، آپ کا باپ کوئی نہیں ہے، آپ ولد الزنا ہیں۔ میں اور آپ میں سے اگر کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ بس وہی ختم، میں اشارہ ہی کر رہا ہوں، ختم۔ وہ کہاں جاتا کچھ پتہ ہی نہیں، دنیا کو جی گم ہو گیا، ملا ہی نہیں آج تک۔ ہم ایسا کرتے اس کے ساتھ۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جو عمل کیا، کروڑوں سلام ہو مدنی کی عظمت پر، آپ نے صرف ایک بات کہہ کے ہزاروں کے مجمع میں اس کو جواب دیا اور یوں فرمایا، بھائی میری ماں کے نکاح کے گواہ ابھی ٹانڈا شہر میں موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان سے جا کے پوچھیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم کون ہوتے ہو اس طرح کا، کچھ نہیں کہا۔ اور وہ ایسا کیوں کہہ دیتا؟ وہ سچا مومن جو ٹھہرا تھا۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اکابر پہ غور کرنا چاہیے، اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پاک نے اتنا بڑا کام لیا، میوات چلے گئے حضرت۔ اور میواتیوں کا کیا کہنے، میوات تو میوات ہے، میوات پر کیا تفصیلی روشنی ڈالی جائے، میوات تو بس میوات ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ جہاں جاتے میواتی حضرت کا گالیوں سے استقبال کرتے، حضرت کو برا بھلا کہتے، اور تو اور جو جانور کو سانٹا مارا جاتا ہے نا، وہ حضرت کو مارے گئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے صبر کیا، اس صبر کا نتیجہ ہے 100 کچھ ملکوں میں الیاس کی تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے۔ یہ بیٹھے اڑیسہ سے آئے مہمان بیچارے، حضرت کے صبر کا نتیجہ، حضرت کے غصے کو قابو میں کرنے کا نتیجہ۔ اور ہمارے اسلاف نے کیسا کیسا غصے کو قابو میں کیا، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ
شیخ الحدیث مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد، حضرت کے یہاں کچھ مہمان آئے، ہم اور آپ تو بیوی پر ایک دم تن جاتے ہیں، ان اللہ والوں کا حال ہی عجیب ہوتا ہے۔ حضرت کے یہاں مہمان آئے، حضرت نے فرمایا بھائی ذرا چائے بنا دو، تو جیسے ہوتا ہے کہ بھائی ابھی چائے نہیں بنی تو آدمی اندر جاتا ہے پوچھنے کے لیے بنی کہ نہیں بنی۔ اب جیسے حضرت اندر گئے تو چولہے پر چڑھی ہوئی گرم گرم دیگچی، حضرت کی اہلیہ نے فرمایا لے تیرے باپ کی نوکر لگ رہی ہوں میں، اور ایسے اٹھا کے وہ پوری گرم دیگچی حضرت کے اوپر پھینک دی۔ کیا کرتے؟ بس ختم، آج ہی گفٹ میں دے دیتے حضرت، کر دیتے نہیں کر دیتے اتنا کام۔ او ہو کیا کہنے حضرت کے، اللہ اکبر، بڑے حلیم انسان تھے۔ عبد الحلیم جو ٹھہرے، اللہ کے نیک بندے جو ٹھہرے، بڑے نیک انسان تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایسے اپنے بدن کو جلدی سے جھاڑا، ظاہر ہے کہ جلا بھی ہوگا، اور ایک دم باہر آ گئے۔ خود میرے طیبہ نے واقعہ مجھے سنایا، وہ وہاں موجود تھے، حضرت مولانا رشتہ دار ہوا کرتے تھے ہمارے، تو حضرت رحمت اللہ علیہ سے ہمارے بڑے طیبہ نے کہا حضرت اگر میرے نکاح میں ہوتی تو طلاق دے دیتا، اور یہی کرتا آدمی اور کرتا کیا۔ تو حضرت نے بڑے بڑے تبسم بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا بھائی مسعود طلاق تو میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں کسی اور کے نکاح میں جائے گی، اس کو پریشان کرے گی، سوچتا ہوں اپنے مومن بھائی کا دکھ میں ہی اٹھا لوں، اپنے مومن بھائی کا دکھ۔ سنو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، بیوی اگر پریشان کرے تو اس پر صبر کرنا اور اس کی صحیح راستوں کے ذریعے اصلاح کرنا اللہ مرتبے کو بڑھائے گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے اخیر وقت میں ایسے ہو گئے تھے کہ بخاری جیسی کتاب کا بیشتر حصہ آپ کو زبانی یاد ہو گیا تھا۔ سبق چل رہا ہے مشکات شریف کا، مشکات پڑھانے آتے اور پڑھ رہے ہیں بخاری کی روایت۔ یہ انعام ملتا ہے غصے کو پی جانے کے نتیجے میں، اس لیے میرے بھائی غصے کو قابو میں کیجیے۔ بدترین دشمن ہے شیطان انسان کا، اور یہ شیطانی عمل ہے، جب جب یہ ہوگا تب تب فساد وجود میں آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے چلے۔ حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو چھوٹا بنتا ہے، جھکاتا ہے، کمزوری اختیار، اللہ اسے بڑا بناتے ہیں، بڑا بناتے ہیں۔ ارے تمہاری دلی کی سی ایم نے رکشہ والے کا تھپڑ کھایا، سی ایم بن گیا، بولو بنا کہ نہیں بنا؟ تھپڑ کھایا، اور پھر اس کی عیادت کو چلا گیا، اس کا حال چال پوچھنے چلا گیا، تو سی ایم بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تواضع اختیار کی، گو کے کافر ہے، چھوٹا بنا، اللہ نے بڑا بنا دیا۔ آپ کی طاقت تھوڑا ہی تھی، اللہ ہی نے تو بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا۔ جب چھوٹا بنتا ہے انسان، اللہ بڑا بناتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس لیے چھوٹے بنا کرو، اللہ بڑا بنائے گا۔ لڑائی کا، غصے کا، گالی کا، ایک دوسرے کا تمسخر کرنے کا، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نوجوان اپنے آپ کو ایک اچھا نوجوان بنائیے، آپ ایسا بنائیے جس گلی سے آپ گزر جائیں لوگ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ایک یہ بھی ہے جو اللہ کا بندہ بڑی سلامتی کی زندگی گزارتا ہے۔ ایسا بنیے، آپ اپنے آپ کو بنائیے۔ اور میں اور آپ، ہماری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غصے کو ایسے لوگوں نے قابو میں کیا جو پاورفل تھے، طاقت کے مالک تھے، سب کچھ تھا، لیکن غصے کو قابو میں کیا۔ جن امام صاحب کو میں اور آپ فالو کرتے ہیں، جن کے مدون کیے ہوئے فقہ پر، جن کے نکالے ہوئے مسائل پر، اور جن کی فقہ پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ نام یاد کرو، کیا نام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کے امام کا نام ہے۔ یہ کس کا نام ہے؟ آپ کے امام کا نام۔ کوئی یوں کہ جی امام کو ہی ماننا ضروری ہے، آپ امام کو مانو گے یا قرآن حدیث کو مانیں گے؟ نہیں، ہم امام کو مانیں گے، اس لیے کہ ہمارا امام قرآن حدیث ہی سے ہمیں دے رہا ہے۔ اور کوئی زیادہ کچھ کرے گا تو پیچھے پہنچ جاؤ۔ کئی پروگرام پہلے میں نے ایک علاج بتایا تھا، نہیں مانتا تو شریعت پہ انگلی کون برداشت کرے گا بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ رسول اللہ کو چھوڑ کے امام صاحب کو مان رہے ہیں، تو مان لے نا، جا چل
دیکھ لیں گے. الف کے نام پہ بھالا نہیں جانتا, چہرہ سنت سے خالی ہے, پینٹ پہنتا ہے, شرٹ پہنتا ہے, لباس یہودیوں کا, اور بات کرے گا بخاری کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بخاری میں دکھاؤ. آج میرے پاس ایک فون آیا مغرب کے بعد کہ جی وہ شب برات کے تعلق سے کوئی روایت بخاری میں ہے. بس یہاں تو پارا گرم ہونا ہی تھا. یہ کچھ بات ہوئی کیا؟ حدیث کی بقیہ سب کتابیں حدیث کی نہیں ہے؟ وہ کہ ساری کی ساری رامائن ہے, سب کچھ بخاری میں ملے گا؟ بخار چڑھ گیا ایسے لوگوں کو, انہیں جا کر کے دوائی لے لینی چاہیے. یہ کوئی بات ہوئی؟ بھائی حدیث کی جو دیگر کتابیں ہیں ان میں بھی تو حدیث ہی ہے نا, فالتو تو کوئی چیز نہیں بھری ہوئی نا. جب ان میں بھی حدیث ہے, بخاری میں بھی حدیث ہے, سو حدیث تو حدیث ہے, حدیث تو حدیث ہے, بات بخاری کی ہو یا دیگر کی ہو. اور پھر بات آتی ہے جی حدیث کمزور ہے, ضعیف ہے. ہاں تو بہت طاقتور ہے, ایک گھسا نہیں جھیلنے کا, طاقتور ٹھہرے. حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے. پاگل کو یہی نہیں پتا کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے کہ قوی ہوتی ہے. حدیث ضعیف نہیں ہوتی, حدیث کے نقل کرنے والے ضعیف ہوتے ہیں اپنے عمل بد کی وجہ سے. اسے یہی نہیں پتا بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے کہ قوی ہوتی ہے. پہلے اس کی سمجھ لے کے آ کہ حدیث مضبوط ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے. جب اس کا شعور آ جائے پھر آنا امام اعظم کی زندگی کو کھنگالنے کے لیے. تو ہم کس کو مانتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت کے حالات میں لکھا ہے اتنے بڑے امام, اللہ اکبر, ان کے بارے میں ایک بہت بڑے محدث کا قول ہے کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بردبار, متحمل, شبیدار انسان نہیں دیکھا. یہ امام اعظم ہے. ان کے دور میں ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. دو دوستوں میں آپس میں معاملہ کچھ یوں بنا کہ امام صاحب کپڑے کی تجارت کرتے تھے. آپ کی ایک شاپ تھی, کپڑے کی دکان تھی, بہت اچھی مارکیٹ, بڑا بازار تھا, وہاں آپ کی دکان تھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی. تو نماز ظہر کے بعد آپ اپنی دکان کو بند کر کے اپنے گھر تشریف لائے, آرام کرنے کی غرض سے, آرام کرنے کی نیت سے آپ اپنے گھر تشریف لائے. ابھی گھر میں داخلہ لیا ہے, انٹری لی ہے. جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوئے کسی نے دروازہ بجایا, السلام علیکم. تو حضرت بیچارے واپس ہوئے. ہاں بھائی کہیے کیا بات تھی؟ اجی وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. اب مسئلہ پوچھنے کا بھی تو حیضہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے نا اچھا خاصا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے امام مصلی پہ چلا, تو ایک بات پوچھنی تھی. بھائی اوپر آ جا, تیرا احسان ہوگا یار, بیٹھ کے پوچھ لے. چلتے چلتے مسئلے پوچھنا, یہ خود علم دین کی توہین ہے, یہ خود علم دین کی توہین ہے. سپوز کہہ کے مسئلے پوچھنا, اچھا فرض کر لو ایسا ہو جاوے, جب ہو جائے گا تب آئیو. تو ہوا نہیں تو سپوز کیوں کا؟ ہم خامہ کا سوچتے بھی نا بھائی, ہماری عقل اتنی فالتو, ہم سوچیں سپوز کرو کھو جاؤ, ایسے وقوبانی نہیں. جو ہو جائے اس کو پوچھو, جو نہیں ہوا اس کو پوچھنے سے کیا نفع. اگر اس کو پوچھ لیا تو پھر اس کی سرگزشت میں آپ لگیں گے, سرگزشت غلط جملہ بولا گیا, کہ آپ اس کی تحقیق تفتیش میں لگیں گے, اس میں دماغ دوڑائیں گے, اور وہ نہ ہوتے ہوتے بھی ہو جائے گا. اس لیے جو مسائل سے واسطہ پڑے ان کو پوچھنا چاہیے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ بجا. حضرت نے فرمایا بولو بھائی, کہ جی وہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت نے فرمایا کہو. تو کہنے لگا جی جب میں نے دروازہ بجایا تھا تب تو مجھے یاد تھا, آپ باہر آئے تو میں بھول گیا. گرمی پڑ رہی ہے شدت کی, جیسے آپ لوگ انتظار کر رہے ہو نا اس وقت میں, یار کب کچھ ختم کرے گا, بہت دیر ہو گئی. جیسے آپ لوگ انتظار میں ہو, تب بڑی گرمی ہو رہی ہے تو بولے ہی چلا جا رہا. ویسے شدت کی گرمی تھی اس وقت. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کو سونے آئے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات ہے, جب آپ کو یاد آ جائے تب آ جانا. کہا جی بہت اچھی بات ہے. اب اس نے اندازہ لگایا, حضرت بالائی منزل پہ رہتے تھے, سیکنڈ فلور پہ, تو اس نے اندازہ لگایا کہ حضرت جو ہے اب زینے پر اوپر جا رہے ہوں گے. ہاں فرسٹ فلور پہ رہتے تھے, زینے پہ چڑھ رہے ہیں. تو اس نے اندازہ لگایا کہ اب حضرت جا چکے. تو زینے پر جب آدھا پہنچ گئے پھر دروازہ بجا دیا. حضرت بیچارے پھر اتر کے آئے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی بولو. انہوں نے کہا جی جب آپ اوپر جا رہے تھے تب یاد تھا, اب آپ آئے پھر بول گیا.
سیلم پور والوں کی یادداشت لے کے گھوم رہا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. تو پھر بھول گیا جی. حضرت نے فرمایا اچھا چلو بھائی پھر یاد آ جائے پھر پوچھ لینا. کہا جی بہت اچھی بات ہے. اب تیسری مرتبہ حضرت زینے پر چڑھے اور زینے پہ چڑھ کے اپنے کمرے میں پہنچ گئے اور لیٹ گئے. پھر دروازہ بجا دیا. سونے نہیں دینا امام صاحب کو. آج علاج کر رہا ہے جی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اماموں کا علاج اپنے. میرے حال حضرت بیچارے پھر تشریف لائے زینے پہ سے اور آ کر کے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اب بتاؤ. کہ جی ہاں وہ یاد آ گیا. کیا یاد آیا؟ تو اب سوال سنو. پہلے تو حرکت اتنی عجیب کی, اب پیارے نے سوال اتنا عجیب رکھا کہ اب تک اگر غصہ نہیں آنا تھا تو اب آ جانا چاہیے تھا. لیکن کمال کا امام اعظم تھا اور یوں ہی امام اعظم نہیں بنا, ان صفات کا حامل تھا, اللہ تعالیٰ نے امام اعظم بنا دیا. آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. تو ایسے ہی تھوڑا ہی آدمی بڑا بنتا ہے. بڑا آدمی اپنے کردار کی وجہ سے بنتا ہے. اس نے سوال کیا حضرت ٹوائلٹ میٹھی ہوتی ہے یا کڑوی ہوتی ہے؟ اچھا بتاؤ یہ کہاں کا تھا؟ جان بانگر کا, برم پوری کا, گوتم پوری کا, کہاں کا تھا؟ دور کے کسی علاقے کا مان لیتے, اپنے علاقے پہ آنچ آنی مناسب نہیں ہے. چلیے اس نے یہی کہا کیا کہ حضرت ٹوائلٹ میٹھی ہوتی ہے یا کڑوی ہوتی ہے؟ او ہو, پہلے تو اتنا پریشان کیا پھر سوال اتنا گھٹیا. حضرت نے فرمایا جب وہ گیلی ہوتی ہے تو میٹھی ہوتی ہے اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو کڑوی ہو جاتی ہے. تو ظالم آگے سے جواب دیتا ہے آپ نے چکھی تھی. یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے, یہ دانت دکھانے کا موقع, یہ افسوس کی بات ہے. امام اعظم کے علم پر غور کیجئے آپ. یہ واقعہ مجھے اور آپ کو کوئی سبق دے رہا ہے. یہ محض ہنسی کے لیے آپ کو نہیں سنایا جا رہا. اس واقعے کے پیچھے ایک سبق ہے, ایک کتاب ہے جو امام اعظم کی زندگی پر دلالت کرتی ہے. ایک مستقل پوری زندگی ہے جو امام اعظم کے حاسدین کو پکار کے کہتی ہے جس امام اعظم پر تم انگلی اٹھاتے ہو اس کا کردار اتنا پاکیزہ ہے. تو حضرت غصہ نہیں ہوئے اور یوں فرمایا بڑی شفقت سے, کروڑوں سلام ہو میرے امام کی عظمت پر. یوں فرمایا پیارے ہر چیز کا تجربہ اس کو چکھ کر ہی حاصل نہیں ہوتا, عقل بھی دوڑائی جاتی ہے, عقل سے بھی کام لیا جاتا ہے. کہا حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا جب وہ گیلی ہوتی ہے تو اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں, یہ دلیل ہے اس بات کی وہ میٹھی ہوتی ہے. اور جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی جانور نہیں بیٹھتا, یہ دلیل ہے کہ وہ کڑوی ہو جاتی ہے. وہ پیروں میں گر گیا, معافی مانگی اور یوں کہا حضرت میرے اور میرے دوست کے درمیان یہ بحث لگی ہوئی تھی, یہ ایک جناب والا بات چھڑی ہوئی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ زیادہ برداشت کرنے والے ہیں غصے. میرا دوست کہہ رہا تھا کہ امام اعظم زیادہ غصے کو پی جانے والے ہیں, زیادہ برداشت کرنے والے ہیں. اور میں کہہ رہا تھا کہ سفیان ثوری زیادہ غصے کو پینے والے ہیں. حضرت معاف کرنا, میں نے تو صرف آپ کا امتحان لیا, میں نے دیکھ لیا ہے آپ بہت برداشت کرنے والے ہیں. اور پھر وہ توبہ کر کے وہاں سے لوٹ گیا. یہ کون ہے؟ امام اعظم. کتنے بڑے بنے؟ اتنے بڑے بنے کہ قیامت کی صبح تک جب تک مسلمان باقی رہے گا امام اعظم کے نکالے ہوئے مسائل پر عمل کرنے والی ایک بڑی جماعت دنیا میں رہے گی. یہ بڑے کیسے بنے؟ غصے کو پی لیا تھا انہوں نے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ چھوٹے بنے, اللہ نے ان کو بڑا بنا دیا. جب تک دنیا رہے گی لوگ آئیں گے اور ابو حنیفہ کی عظمت پر سلام بھیجتے رہیں گے, ایصال ثواب کرتے رہیں گے. ابو حنیفہ کا کھاتا چالو رہے گا اور ابو حنیفہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. اور سبب کیا بنا ہے کہ ابو حنیفہ نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا تھا. اے بھائی جوتے لے کے مت چڑھو. ابو حنیفہ نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا تھا.
اس لیے میرے بھائی اپنے غصے کو قابو میں کیجیے، ادھر متوجہ ہو جائیے، اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو چھوٹا بنائیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کا جو کردار ہے اس کردار کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور تو اور یہ تو امام اعظم تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا سے غلام ہیں، خود امام الانبیاء کو دیکھو، کروڑوں سلام ہو میرے مصطفیٰ کی عظمت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے جو کردار ادا کیا ہے دنیا میں نہ پہلے کبھی کسی نے کیا ہے اور نہ دنیا کے رہنے تک کبھی کوئی کر سکے گا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، کس کا موقع ہے؟ 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے اور آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور یہ مکے والے وہ ہیں جنہوں نے 13 سال آپ پر ظلم ڈھایا ہے، آپ کے صحابہ کو مارا ہے، آپ کے صحابہ کو کاٹا ہے، ان کو بے عزت کیا ہے، آپ کے گھر والوں کو قید میں رکھا، آپ کا کھانا پانی بند کر دیا۔ یہ مکے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے پیارے چچا سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قیمہ بنایا ہے، بوٹیاں بنائی ہیں، حمزہ کے خون کو انہوں نے ایسے بہایا ہے جیسے پانی بہتا ہے۔ آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور صحابہ اکرام میں ایک جذبہ ہے، جوش ہے، امنگ ہے، جذبہ انتقام ہے۔ صحابہ کی زبان پر نغمہ ہے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملح، آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے، بوٹیاں بنا دیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ حضور پاک کے کان مبارک میں جب یہ جملہ پہنچا تو کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور پاک نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو رحمت کا دن ہے۔ آپ کا یہ جملہ آواز دیتا ہے حکومت والوں کو، طاقت والوں کو، کارخانداروں کو، فیکٹری والوں کو، اور جن کے نیچے غریب لوگ کام کرتے ہیں اور جو بڑے ہیں، جو طاقتور ہیں، آپ کا یہ جملہ آواز دیتا ہے سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس ساری طاقت ہے، دنیا جہان کے جتنے خزانے اللہ کے پاس، سب کی چابی میرے مصطفیٰ کے پاس، لیکن عاجزی تو دیکھو۔ حضور پاک نے فرمایا نہ، نہیں نہیں، صحابہ سے کہا نعرہ بدل دو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ آج کس کا دن ہے؟ آج رحمت کا دن ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ، آپ نے یہ نعرہ دیا حضرات صحابہ کو کہ آج کائے کا دن ہے؟ رحمت کا دن ہے۔ صحابہ مکے میں داخل ہوئے، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایمان قبول ابھی نہیں کیا ہے اور وہ بغیر ایمان کے ہیں۔ اور یہ وہ عورت ہے جس نے حضور پاک کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ناک کاٹا، کان کاٹے اور آپ کے ہونٹ مبارک کاٹے اور پھر اس کا ہار بنایا اور اس کو پہنا اور کلیجے کو کچا چبایا۔ حضور پاک کے چچا کے ساتھ اس عورت نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ حضور پاک مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے اور آپ نے اعلان کیا ہے، حضرت ہندہ اپنے حالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، جب ایمان لے آئیں انہوں نے مکے کا نقشہ بیان کیا، کہتی ہے کہ جب حضور پاک اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تو ہم سب یہ سوچ رہے تھے، پورا مکہ سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، گھبراہٹ سے اس کا دل لرز رہا تھا۔ ایک ایک آدمی یہ سوچتا تھا آج مسلمان آئیں گے، شراب پیئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے اور مکے کے لوگوں کو قتل کر دیں گے، لیکن یہ صحابہ تھے، یہ حضور پاک کے دیوانے تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے محمد سے تربیت پائی تھی، یہ وہ تھے جو قرآن کے متوالے تھے، حدیث کے متوالے تھے، یہ وہ تھے جن کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت اللہ ان کے واسطے سے بنانا تھا اللہ کو، یہ وہ مقدس جماعت تھی۔ حضور پاک نے فرمایا سب کے سب چلو۔ حضرت ہندہ واقعہ بیان کرتی ہیں، آپ سب کو حرم میں لے گئے، بیت اللہ میں لے گئے، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ سارے صحابہ
سارے کے سارے صحابہ مکے میں حرم محترم میں. رات کی تاریکی ہے. حضرت ہندہ فرماتی ہیں جب رات کا بہت حصہ گزر گیا تو میں نے دیکھا نہ مکے میں شور ہے، نہ غل ہے، نہ آگ جل رہی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے. اللہ یہ گئے کہاں؟ یہ مسلمان گئے کہاں؟ حضرت ہندہ فرماتی ہیں میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور میں گھر کے دروازے سے باہر نکلی. میں نے جا کے دیکھا حرم محترم میں صحابہ کی جماعت میں کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی دعا کر رہا ہے. حضرت ہندہ فرماتی ہیں میرے دل میں پھر بھی کھٹکا تھا. میں نے سوچا یہ خود تو کچھ نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے اپنے اللہ سے ہم پر عذاب منگوائیں گے. لیکن حضرت ہندہ فرماتی ہیں میں نے ہمت کی، ذرا آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کے میں نے ایک صحابی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اللہ ان مکے والوں نے 13 سال ہمیں ستایا ہے، لیکن ربا ہم انہیں ستانا نہیں چاہتے ہیں. اللہ آپ انہیں معاف کر دیجئے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیجئے. یہ صحابہ ہیں باوجود طاقت کے معاف کر چکے ہیں. اعلان عام ہے معافی کا. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طاقت کا استعمال ایسے فرمایا. کیسے کہ آپ نے فرمایا آپ کے سب سے بڑے دشمن اس وقت مکے میں ابو سفیان ہیں. آپ نے فرمایا مندار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا محمد اور محمد کے ساتھی اس کو کچھ نہیں کہیں گے. سب سے بڑے دشمن کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کو محمد کی طرف سے امان ملے گا. پھر فرمایا صرف اتنا ہی نہیں جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جائے اور کوئی مزاحمت نہ کرے، ہم نے اس کو بھی امان دیا، وہ بھی امن کے ساتھ رہے گا. سبق لے اور دنیا جہان کی باطل طاقتیں دیکھیں اور باطل سنیں اور پڑھے تاریخ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا جہان میں نہ پہلے کبھی کسی نے یہ کردار زندہ کیا اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی دوسرا کر سکے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضور پاک کے صحابہ نے غصے کو قابو میں کیا، پی گئے، معاف کر دیا، اور معافی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سب دشمن تھے وہ دوست بن گئے. جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے. حضرت ہندہ بھی ایمان لے آئی اور جس وحشی نے رسول پاک کے پیارے چچا کو قتل کیا تھا وہ بھی ایمان لے آئے. ایک آخری بات بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں. جب آدمی غصے کو پی جاتا ہے، قابو میں کر لیتا ہے، پھر اللہ کیا نوازتا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا. کیسے؟ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا، واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ ایک مرتبہ مجھے کسی میٹنگ میں شرکت کے لیے جانا تھا، تو میں نے جو ٹرین پکڑنی تھی، جو گاڑی مجھے پکڑنی تھی، اس کا وقت ذرا قریب تھا، میں جلدی سے اسٹیشن پہنچا. وہ حضرت کے دوست نقل کر رہے ہیں واقعہ. فرماتے میں نے سامان کو ایک قلی کے حوالے کیا اور ٹکٹ لیا اور میں نے اس سے کہا چل بھائی. وہ قلی چلنے لگا، وہ چلتا رہا. اتنے میں ایسا ہوا کہ بھیڑ اتنی تھی، جب گاڑی اسٹیشن سے چھوٹتی ہے تو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. اب اگر آدمی کے پاس سامان نہیں ہے تو جلدی سے گاڑی تک پہنچ جائے گا، سامان ہے تو پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اب وہ قلی بیچارہ، اس نے بہت سارا سامان، بہت بڑا بوجھ اپنے سر پر رکھا ہوا، اور یہ چونکہ تنہا تھے یہ جلدی گاڑی کے پاس پہنچ گئے. اب لیکن یہ تو پہنچ گئے، سامان رہ گیا، سامان کے بغیر جا نہیں سکتے. تو یہ اپنا واقعہ حضرت پیر صاحب کو خود نقل کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی نے سگنل دے دیا، ہری جھنڈی پھر گئی اور گاڑی چھوٹ گئی. بغیر سامان کے میں جا نہیں سکتا تھا، میں وہاں کھڑا رہا. گاڑی نکل گئی. جب گاڑی اسٹیشن پلیٹ فارم چھوڑ چکی، اب قلی آیا، پسینوں میں شرابور ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہیں جو چھلکنا چاہتے ہیں. اگر وہ کچھ کہتا تو وہ رو دیتا، اور وہ پورے طور پر سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے. پیسے مانگنے کی ہمت تو کیا کرے گا، بیچارہ گھبرا رہا ہے. تو انہوں نے سوچا، یہ جو اپنا واقعہ حضرت پیر صاحب سے نقل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے سوچا اب گاڑی تو چھوٹ ہی گئی نا، گاڑی تو ملنے والی نہیں، میں اس بیچارے غریب پر کیا غصہ کروں. تو فرماتے ہیں میں نے اپنے غصے کو قابو میں کیا
اور میں یہ غصے کا گھوٹ پی گیا، اور پی جانے کے بعد میں نے پھر یہ کیا، میں نے اس سے کہا بھائی کوئی بات نہیں، آپ بھی انسان ہیں، بھیڑ بہت تھی، گرمی ہے شدت کی، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ صبر کیا، اس صبر کا نتیجہ یہ قلی کو پیسے دینے لگے۔ اس نے کہا نہیں صاحب میں پیسے کیسے لے سکتا ہوں، آپ کی گاڑی چھوٹ گئی ہے اور میں سامان جس لیے اٹھا کے لایا تھا جب وہی کام نہیں ہو سکا میں پیسے نہیں لے سکتا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، وہ فرماتے ہیں میں نے بہت اصرار کیا، اس بندے نے پیسے نہیں پکڑے، اس بندے نے پیسے نہیں پکڑے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے واپس پلیٹ فارم سے میرا سامان گاڑی تک پہنچایا اور پیسے نہیں لیے، میں واپس شہر میں وہیں آ گیا جہاں ٹھہرا ہوا تھا، یا ان کا اپنا گھر رہا ہوگا واللہ اعلم۔ آ گئے، آ کر کے آرام کیا۔ اگلا دن ہوا، وہی ٹرین ان کو پکڑنی تھی، وہ اسٹیشن آئے تو قلی انتظار میں تھا، جیسے وہ نقل کرتے ہیں کہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی کسی اپنے کو دیکھتا ہے نا اسٹیشن پر، ویسے وہ انتظار میں تھا۔ میں جیسے آیا وہ بھاگ کے میری گاڑی کے قریب آیا اور اس نے پورا سامان اٹھایا اور سر پہ رکھ کے لے جانے لگا۔ صاحب کل میری وجہ سے آپ کی گاڑی چھوٹ گئی تھی، آئیے اب آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ سامان گاڑی سے اٹھا کے پلیٹ فارم پہ لایا، گاڑی آئی، میں گاڑی میں بیٹھا اور میں نے اسے ہر چند کوشش کی پیسے دینے کی، اس نے پیسے نہیں لیے، اور جب تک گاڑی نہیں چل سکی اور گاڑی نہیں گئی وہ وہاں سے نہیں ہٹا۔ اخیر میں وہ ایک جملہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب گاڑی چل پڑی تو اس نے مجھے ایسے روانہ کیا، ایسے الوداع کہا جیسے کوئی اپنا بہت قریبی دوست کسی دوست کو چھوڑتے ہوئے الوداع کہتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت اس غصے کو قابو میں کرنے کے نتیجے میں جو اس کی الوداعی نگاہیں تھی، جو محبت کا پیغام دے رہی تھیں، آج 6 سال ہو گئے ہیں آج بھی مجھے یاد رہتی ہے۔ ایک غصے کو قابو میں کیا تھا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک قلی دیوانہ ہو گیا، پیسے نہیں لیے، دیوانہ ہو گیا۔ کس سبب ہوا؟ غصے کو قابو میں کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائی غصے کو قابو میں کیجئے، بڑے فسادات اس کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہیں، اور اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب لا يفسد الایمان کما يفسد الصبر العسل۔ بیہقی کی روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا، ارشاد فرمایا رسول پاک نے، غصہ ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد بہت میٹھا ہوتا ہے اور ایلوا بہت 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 بولیں گے تو بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ ایلوے کو اگر شہد میں ملا دیا جائے تو پورے شہد کا مٹھاس خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے 2 مطلب علماء نے لکھے ہیں، یا تو ایسا ہوگا کہ باوجود آدمی مومن ہوگا لیکن غصہ کرنے کی وجہ سے ایمانی اثرات اس پر ظاہر نہیں ہوں گے، یا پھر کیا ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ حقیقت میں ایسا ہوگا، وہ غصہ کرے گا اور حالات ایسے بنیں گے کہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کا اگزامپل یہ ہے، کبھی کبھی غصے میں آدمی یوں کہہ بیٹھتا ہے میں نہیں مانتا اللہ اللہ کو۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ معاشرے سے مثال دے رہا ہوں۔ آدمی کیا گزرتا ہے ہاں سب دیکھے ہم نے قرآن حدیث، بیکار کی باتیں ہیں۔ جس نے ایسا کہا بولو اس کا ایمان بچا؟ وہ گیا جی گیا۔ غصے کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی غصے سے پرہیز کیجئے، غصے کا علاج تلاش کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصے کے علاج کے سلسلے میں حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا جب تجھے غصہ آئے تو تو وضو کر لے، غصہ آئے تو وضو کر لے۔ پھر فرمایا غصہ آئے اور تو کھڑا ہے تو بیٹھ جا، پھر بھی غصہ ہے تو لیٹ جا۔ یہ حدیث پاک سے سبق ملتا ہے۔ اور آگے علماء نے، صلحاء نے، اہل اللہ نے اپنے تجربات بیان کیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب غصہ آئے تو پانی پی لو، جب غصہ آئے تو اس جگہ کو چھوڑ دو، چلے جاؤ نکل کے۔ اور میں نے شروع میں بات عرض کی کہ جب غصہ آئے تو یہ سوچو کہ میں اس پہ غصہ ہو رہا ہوں، اگر میرا اللہ مجھ پہ غصہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اصل معاملہ یہ ہے اس رب نے پکڑ کی تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے جو تدابیر قرآن و حدیث میں ہیں ان کا استعمال کریں۔
اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں، اپنے آپ کو علماء سے وابستہ کریں اور علماء سے پوچھیں حضرت غصے کو قابو میں کرنے کی کوئی شکل بتا دیجئے۔ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، اس دور کے ایک بہت بڑے عالم کا قول ہے۔ اور حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کی صحبت کو، علماء ربانیین کی صحبت کو فرض عین سمجھو۔ کسی کو اپنا مشیر بناؤ، کسی کے قریب لگو، کسی کے دستے حق پر بیعت ہو جاؤ، کسی کو شیخ بنا لو، مرشد بنا لو، پیر بنا لو، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لو اور اس سے پوچھو میرے اندر غصے کا مرض ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ علماء کی صحبت اختیار کرو، کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، جماعت میں وقت لگاؤ تاکہ اندر کے رذائل سامنے آ سکے۔ ہاں کتنے پانی میں ہیں، جماعت میں قرآن کے حلقے لگتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہو 60 سال کے بڑے میاں قرآن بھی صحیح نہیں ہے، ان کی تو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں، 70 سال کے چچا یہ تو ہاں آدمی کا راز کھلتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے اوقات اپنے متعین کرو، ایسا فارغ کرو کہ اللہ کے راستے میں بھی نکلو اور علماء کی صحبت میں بھی جاؤ اور کسی اللہ والے کے دستے حق پر بیعت بھی ہو جاؤ۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو غصہ کرنے سے محفوظ فرمائے اور غصے کے جتنے دواعی ہیں، اسباب ہیں، جن راستوں سے غصہ آتا ہے، اللہ پاک ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور جہاں غصہ ہونا شریعت میں پسندیدہ ہے، مطلوب ہے،